بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ جلال نے متاسفانہ لہجے میں بتایا، جیسے ہی وہ بھاگتا ہوا تمہاری گاڑی سے دور نکلا، میرے ایک نشانچی نے اسے تاک کر ڈھیر کر دیا۔ پکڑے جانے والوں میں سے 2 اس کے ساتھی ہیں، وہ بھی بھارتی شہری ہیں۔ سورت کے بدماش کراچی میں کیا کر رہے تھے؟ ویرا نے حیرت سے کہا۔ یہ وجے اور سوبراج کا گٹھ جوڑ تھا، جلال نے بتانا شروع کیا۔ ان 3 بھارتیوں سمیت 4 پاکستانی بھی ماہی گیری کرتے ہیں۔ اس آڑ میں یہ سب لوگوں کو بھاری رقموں کے عوض خلیج کے دانے پر واقع ریاستوں میں اسمگل کرتے ہیں۔ وجے ایک بڑے فشنگ ٹریلر کا مالک تھا۔ وہ سال کے زیادہ حصے میں گہرے سمندر میں رہتا تھا۔ اس کے کارندے ماہی گیری کی چھوٹی لانچوں میں چوری چھپے لوگوں کو وجے کے ٹریلر پر پہنچاتے ہیں۔ یہ دھندا کاٹھیا واڑ سے گوادر تک کی ساحلی پٹی پر ہوتا ہے۔ ہمارے بعض ماہی گیر بھی وجے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹریلر پر پہنچائے جانے والے بے یقینی کے عالم میں جانوروں کی طرح اپنے دن گزارتے ہیں۔ بیماروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مرنے والوں کی لاشوں کو بے رحمی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب ٹرالر پر کھیپ پوری ہو جاتی ہے تو وجے اپنا رخ خلیج کی طرف موڑ لیتا تھا۔ وہاں اس کا ٹرالر گہرے سمندر میں بظاہر ماہی گیری کرتا رہتا تھا۔ اس دوران میں اس کے عرب ایجنٹ اپنی لانچوں کے ذریعے ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں عمان کے کسی ویران ساحل تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ وجے کی کہانی ہوئی۔ وہ سوبراج سے کیسے مل بیٹھا؟ ویرا نے پوچھا۔ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکا۔ قاسم فشریز روزگار انٹرنیشنل اور کارگو کنگ کے واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے پرانے مراسم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وجے مقامیوں سے لین دین کے معاملات نپٹانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہو اور سوبراج نے اسے اپنے کام میں اٹکا لیا ہو۔ یہ سب ابتدائی معلومات ہیں، تفتیش ہوگی تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ میں تم لوگوں کی روانگی کے پروگرام کی وجہ سے سب کچھ ادھورا چھوڑ کر ادھر چلا آیا تھا کہ تم کو بریف کر سکوں۔ کس سلسلے میں؟ بریفنگ کا ذکر آتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جلال نے اول خان پر ایک نظر ڈالی، پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ تم لوگوں کی سفری ضروریات کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ اس میں $40,000 کے ٹریولز چیک ہیں۔ انہیں آپس میں بانٹ کر پشت پر دستخط کر لینا تاکہ ان کے کھونے کی صورت میں کلیم کیا جا سکے۔ میں نے لفافہ تھام کر کہا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بڑی رقم ہے، کہاں سے دے رہے ہو؟ میں خود تنخواہ دار سرکاری ملازم ہوں، اپنی جیب سے نہیں دے سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ رقم اسی مد میں سے آئی ہے جس سے ٹکٹ بنوائے گئے ہیں۔ اول خان کی موجودگی کی وجہ سے اس نے سیکرٹ فنڈ کا ذکر گول کر دیا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے کام کا پیشگی معاوضہ ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چاہو تو یہ بھی سمجھ سکتے ہو، اس نے بلا پسو پیش جواب دیا۔ تم نے پہلے بہت سے کام کیے ہیں اور اب گرین کوبرا فائل کی تلاش میں ہو۔ وجے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مجھے یقین ہو چلا ہے کہ چھوٹا راجن اور سوبراج میں بھی مفاہمت چل رہی ہے۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، قاسم بتا چکا ہے کہ یہاں سے جانے والی ہیروئن چھوٹا راجن کے ذریعے ہی بیچی جاتی تھی اور سوبراج اسی سے اپنا حساب کتاب کرتا تھا۔ بس یہی تمہاری بریفنگ ہے۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ میں مشرق کی طرف جا رہا ہوں، ویرا اور سلطان شاہ کا رخ مغرب کی طرف ہوگا۔ یہ دونوں سیر و تفریح کے سوا کیا کریں گے؟ انہیں نذرانہ مل رہا ہے تو کام بھی ملنا چاہیے۔ تمہاری طرح ویرا بھی بہت سمجھدار ہے۔ اگر اس کے اور سلطان شاہ کے درمیان مفاہمت کی فضا رہی تو یہ دونوں وہاں سے واپسی پر خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ اس سرزمین پر تم سے کوئی چوک ہو گئی تو پھر نجات کی راہ نہیں مل سکے گی۔ کوئی کام ہو یا نہ ہو، اپنی زندگیوں کو ہرگز داؤ پر نہ لگانا۔ آخری فکرے اس نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ کام ہو یا نہ ہو، سرکاری وظیفہ مل گیا ہے، ویرا نے شوخی سے کہا۔ اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کوئی اسے بلا وجہ داؤ پر نہیں لگاتا۔ تم مجھے ان لوگوں کے فون نمبر دے دو جو امریکہ میں تمہارے لیے کام کرتے ہیں تاکہ کسی ضرورت کے وقت میں ان سے رابطہ کر سکوں۔ فی الحال یہ ممکن
ممکن نہیں ہے، جلال نے کہا۔ اس کا جواب سن کر ویرا کا چہرہ اتر گیا اور وہ بولی، تم نے ڈینی کو اپنے بینکاک بیورو والے کا نمبر دے دیا ہے تو میرے لیے یہ سہولت کیوں نہیں ہے؟ او ہو، تم ہر بات کو پل بھر میں ذاتی سطح پر لے جاتی ہو۔ جلال نے ہنس کر جواب دیا، تمہارے بجائے ڈینی امریکہ جا رہا ہوتا تو اسے بھی میرا یہی جواب ہوتا۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کے بعد اہم ملکوں میں ہمارے آدمی کسی خاص مشن میں مصروف ہیں، ہم خود بھی کسی ناگزیر ضرورت کے تحت ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ جلال کا جواب سن کر اول خان کی آنکھوں میں یکایک چمک سی لہرا گئی، جیسے وہ جلال کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو، مگر ویرا مطمئن نہیں ہو سکی۔ تم بھی ان سے رابطہ کرنے سے گریز کر رہے ہو تو وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں اس تفصیل پر روشنی نہیں ڈال سکتا، جلال نے معذرت کی۔ تمہارے اس سوال کا جواب ریاستی رازوں کے تحفظ کے قانون کے دائرے میں آتا ہے، تم فکر نہ کرو، جو ہی حالات نے اجازت دی تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ یہ تمہارے مسائل ہیں، ویرا نے شانے اچکا کر بے پرواہی سے کہا، ان کے بارے میں تم بہتر فیصلے کر سکتے ہو، میں امریکہ میں اپنے وسائل سے بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ ویرا اس وقت اچھے موڈ میں تھی، وہ بات کسی بدمزگی کے بغیر ٹل گئی۔ جلال کو زندہ پکڑے جانے والے سے باز پرس کی زیادہ فکر تھی، وہ اس اہم کام کو ذاتی طور پر انجام دینا چاہتا تھا۔ ویرانے میں ہمارے ساتھ اچانک رونما ہونے والی خطرناک صورتحال پر ذاتی معذرت کرنے کے لیے وہ لاشوں اور قیدیوں کو اپنے آدمیوں کے سپرد کر کے ہماری طرف دوڑا چلا آیا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ چند منٹ بعد وہ انتہائی پرتپاک انداز میں ہم چاروں کو الوداع کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر ہماری روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر نہیں آ سکے گا۔ میں نے بھی اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے امید تھی کہ ہماری پاکستان سے روانگی میں کوئی رکاوٹ پیش آئی تو اول خان ہماری مدد کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ ایک بار اپنے وطن کی زمین چھوڑ دینے کے بعد ہمیں درپیش فوری خطرات میں نمایاں کمی آ سکتی تھی۔ مبارک ہو۔ ایک قدرے طویل اور بوجھل سکوت کے بعد ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اب ہم چاروں پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ بن گئے ہیں، احمقانہ باتیں مت کرو۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، تم ننھی سی بچی نہیں ہو، ان کھیلوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ ہم امن و عافیت کی راہ سے اچانک تلوار کی تیز دھار پر آ گئے ہیں۔ تلوار اپنی جگہ سے ہل جائے یا ہم سے کوئی لغزش ہو، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا، ہم بے موت مارے جائیں گے۔ یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے تو تمہیں جلال کی پیشکش قبول کرنے سے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ میرے لہجے کی ترشی کی پرواہ کیے بغیر بولی، وہ تمہارا گہرا دوست ہے، تم پر زبردستی کوئی ذمہ داری نہیں تھوپے گا۔ اس نے اپنی دانست میں ہمارے ساتھ بہت بڑی بلائی کی ہے۔ میں اس سے اس فیصلے کے منفی پہلوؤں پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر تمہیں اس فیصلے میں کیڑے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس نے برجستہ سوال کر ڈالا، تم اس وقت الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہو، ڈینی کی باتوں میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اول خان نے مضبوط لہجے میں میرا ساتھ دیا، ایسے کاموں میں عارضی عملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کرائے کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، جب تک حالات سازگار رہتے ہیں سب انہیں اپنے سر کا تاج بنائے رہتے ہیں، ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ان سے فیض اٹھانے والے بھی ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، وہ دشمن کے چنگل میں بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں، انہیں اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے۔ اول خان میرے ذرا سے اشارے پر بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، در حقیقت وہی ایک بات میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ ان دنوں میں نے اخبارات میں ایک بھارتی مسلمان کا دردناک احوال پڑھا تھا، جو 12 برس پہلے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے پاکستان جانے کا خواہش مند تھا۔ شاید راہ کے کسی سورما نے اسے پہلے سے تاکہ ہوا تھا۔ کافی پھیروں کے بعد جب وہ آخر کار اپنا ویزا حاصل کر کے پاکستانی سفارت خانے سے لوٹ رہا تھا تو راستے میں راہ کے آدمی نے اسے گھیر لیا۔ وہ شخص غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ راہ والے نے اسے باری زیادہ راہ کے ساتھ آنے والے دنوں کے سہانے سپنے دکھائے تو وہ اس ترغیب کو نظر انداز نہیں کر سکا، آسانی کے ساتھ اس کے جال میں پھنس گیا۔ 2 ہفتوں کی ہنگامی تربیت اور بریفنگ کے بعد اسے پاکستان روانگی کی اجازت مل گئی۔ وہاں وہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پروجیکٹ کے قریب مشتبہ حالت میں گھومتا ہوا پکڑا گیا۔ اس کے کیمرے میں کئی حساس مقامات کی تصاویر موجود تھیں۔ وہ پاکستانی حکام کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اپنی زندگی کے
اس بدترین دور میں اسے راہ والوں کی طرف سے مدد کی امید تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور غیر ملکی تخریب کار ثابت ہو چکا تھا۔ تفتیش اور مقدمے کے دوران وہ کئی برس تک مختلف پاکستانی جیلوں میں سڑتا رہا، پھر اسے لمبی مدت کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ بھارت سے کسی نے پلٹ کر اس کی خبر لی، نہ اس کے مقدمے کی پیروی میں کوئی مدد فراہم کی گئی۔ وہ 12 برس بعد رہا ہو کر بیماری اور کمزوری کی حالت میں اپنے وطن واپس پہنچا تو راہ والوں نے سر سے پیر تک اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مہینوں ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد اس نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے لاتیں مار کر اسے بھگا دیا۔ وہ راہ والوں سے اس رقم کا طلبگار تھا جو اسے پاکستان سے واپسی پر غیر مشروط طور پر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے محض اپنے وطن کی خاطر اپنی جوانی کے 12 برس دشمن کی جیلوں میں گزارے تھے، تو اسے باقی ماندہ زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے وہ رقم طلب کرنے کا پورا اخلاقی اور قانونی حق حاصل تھا۔ نئی دہلی کے ایک مشہور وکیل نے اس بدنصیب کی کتھا سن کر اس کی طرف سے عدالت میں راہ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا تھا، جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا تھا۔ ویسے شاید کسی کو کانوں کان بھی اس شخص کی رویداد ابتلا کا علم نہ ہوتا، لیکن عدالت میں مقدمے کی سماعت کی منظوری ملتے ہی اس کی کہانی نے اخباری حلقوں کی توجہ حاصل کر لی، اور یوں وہ خبر میری نظر میں بھی آ گئی جو ریاستی مہم جوئی کے خوفناک حقائق کو بے نقاب کرتی تھی۔ کہنے کو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میری نگاہ حقائق پر مرکوز تھی۔ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں رہے تھے۔ دشمن نے ہمارے ہاتھوں پے در پہ اتنی مار کھائی تھی کہ اس وقت اپنی پوری توجہ ہماری سرکوبی پر مرکوز کر دی تھی۔ ان لوگوں کے دماغوں میں بجا طور پر یہ خیال جاگزیں ہو چکا تھا کہ بعض بار سوکھ اور سرکردہ سرکاری اہلکار ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے اپنے حریفوں کو ڈھونڈ نکالنے کے دعوے دار تھے۔ یہ اور بات تھی کہ میرے اور ویرا کے بارے میں وہ ایک مدت سے ناکامیوں کی خاک چاٹ رہے تھے۔ حد یہ تھی کہ مقامی حالات کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کراچی کی پوری انتظامیہ کی سرگرمیوں کی انفرادی مانیٹرنگ شروع کی ہوئی تھی۔ وہ ان افراد اور قوتوں کا کھوج لگانا چاہتے تھے جو زبانی طور پر ہمارے بدترین دشمن بنے ہوئے تھے اور ہمیں ہر قیمت پر پکڑنے کے لیے کوشاں تھے، لیکن عملی طور پر ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کوئی بے سروپا افواہ نہیں، ایک مصدقہ خبر تھی۔ ان لوگوں کی پراسرار سرگرمیوں کی بنا پر اول خان جیسا جان نثار دوست بھی ہماری بے مقصد تلاش میں اپنے آدمیوں کو شہر بھر میں ادھر سے ادھر دوڑانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ان حالات میں ہم شہر بلکہ ملک سے کوچ کرنے والے تھے۔ ہماری کوئی چیز اصلی نہیں تھی، ناموں اور شناخت ناموں سے لے کر ویزا تک ہر چیز جعلی تھی۔ ایک مرتبہ ہم اپنے وطن کی مٹی چھوڑ کر دور نکل جاتے تو یقینی طور پر بے امان ہو جاتے۔ جب تک تقدیر ہمارا ساتھ دیتی ہم آگے بڑھتے رہتے۔ کہیں بھی کوئی رکاوٹ پیش آنے کی صورت میں اپنی کھال بچانے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہوتی۔ پاکستان سے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک تلخ ترین حقیقت تھی جس کا پوری طرح ادراک کیے بغیر ملک سے باہر قدم نکالنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ملک اور قوم کے دشمنوں سے محاذ آرائی کے لیے کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا۔ پاکستان کے کروڑوں شہری ان سیاسی، فوجی، معاشی اور معاشرتی دشمنوں سے بے نیاز ہو کر لگے بندے انداز میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، سر جھکا کر اپنی روزی اور روزگار کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر فرصت کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنسی خوشی گزارتے ہیں۔ انہیں کسی سوبراج کی فکر ہوتی ہے، نہ ٹام، ڈک اور ہیری کی۔ چاہتا تو میں بھی کروڑوں کی اس بھیڑ میں شامل ہو کر سکھ چین کی زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن میں نے ملک میں ہیروئن کی پھیلتی ہوئی وبا کے خطرے کو بانپ کر جمی لائٹ اور اس کی شیع کے خلاف بغاوت کر کے اپنی مرضی سے اس پرخطر راہ کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے جلال اول خان یا کسی اور نے ان مارکا آرائیوں میں نہیں دھکیلا تھا۔ کروڑوں انسانوں کے سکون کے لیے ملک بھر میں ہزاروں یا شاید لاکھوں انسان دن رات خطرات سے کھیل کر
اپنے وطن کی مٹی کی حفاظت کر رہے تھے، مجھے کبھی یہ زوم نہیں رہا تھا کہ میں ان راستوں کا اکلوتا راہی تھا۔ بہت سے لوگ حدود و قیود میں رہ کر بھی بڑے بڑے کام کر رہے تھے، مجھے یہ فخر ضرور تھا کہ میں بھی ان کا ہم سفر تھا، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں بیرون ملک کا سفر درپیش تھا۔ اس مرحلے پر ملک سے باہر کا سفر خطرناک ضرور تھا، لیکن مایوس کن نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جمی لائٹ سے شروع ہونے والی لڑائی کی بنا ہیرون بنی تھی، جو قرب و جوار کے سرحدی علاقوں سے سستے داموں لا کر اس سے بھی سستے داموں پر ملک بھر میں پھیلائی جا رہی تھی، اور کئی سو گنا منافع پر باہر بھی سمگل کی جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بنیاد وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ منفی مقاصد کے لیے کام کرنے والے دشمنوں کے چہرے مختلف تھے، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں ہیروین ایک قدر مشترک ضرور تھی۔ میں اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ افیم کی کاشت والے پاکستانی اور افغان علاقوں میں ایک جرمنی کیمسٹ نے ہیروین بنانے کا نسخہ پھیلایا، اور پھر پیداوار پر جمی لائٹ نے قبضہ جما لیا۔ جمی لائٹ وہ شخص تھا جو واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کی پختہ روش پر اپنی کار کے قریب کسی بے آواز رائفل کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ ایک مستند ہیروین فروش کا امریکی ایوان صدر میں مارا جانا کسی وضاحت کا محتاج نہیں تھا۔ دوسرے سرے پر شوبراج نظر آ رہا تھا، جو خود بھی در پردہ ہیروین کی بھاری سمگلنگ میں ملوث تھا۔ تم کس سوچ میں ڈوب گئے؟ مجھے خاموش پا کر ویرا نے ٹوکا۔ میرا ذہن ماضی میں بھٹک گیا تھا، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا بھارت کا سفر یاد آ گیا؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر پی جے ڈالٹن یاد آ گیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اوہ، ویرا نے ہلکا سا بے ساختہ قہقہ لگایا۔ تم بہت پیچھے چلے گئے۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ اس خطے میں ہیروین کو میں نے متعارف کرایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے کہنے سے پہلے تم نے یہ بات کہہ ڈالی۔ اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ انسان زبان سے جو چاہے کہتا رہے، اندر کی آواز رہ رہ کر اسے چوکے لگاتی رہتی ہے۔ میں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، تم بلا وجہ سنجیدہ ہو رہے ہو۔ ویرا کے تیور بدل گئے۔ تم دونوں نے اچانک کیا قصہ شروع کر دیا؟ اول خان نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ دلچسپ کہانی ہے، سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ اس علاقے میں افہیم صدیوں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا ہیروین نامی الکائڈ بنانے کی سادہ سی ٹیکنالوجی ڈاکٹر ڈالٹن نے سب سے پہلے مومن خان کو فروخت کی تھی۔ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، میں نے اول خان کو بتا کر تائید طلب نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا۔ آج تم نے میرے سامنے پہلی بار یہ ذکر چھیڑا ہے تو اپنی معلومات کی تصحیح بھی کر لو۔ ویرا نے دھیمے اور قدرے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مومن خان اس وقت افہیم کی سب سے بڑی فصل کا مالک تھا۔ ڈالٹن کو شی نے 1,00,000 جرمن مارک دیے تھے۔ مومن خان بیچ کا آدمی تھا۔ ڈالٹن اسے طریقہ سکھا کر واپس چلا گیا۔ ہم مومن خان سے اس کی فصل کا سودا افہیم کے دام پر طے کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی ہیروین بنا کر ہمیں دے دیتا تھا۔ مومن خان کی لیبارٹری سے بات باہر نکلنے کے بعد صورتحال بدل گئی۔ لوگ افہیم کے بجائے ہیروین کے سودے کرنے لگے۔ شاید تم لوگ ہیروین کی تاریخ میں الجھ گئے ہو، اول خان نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت اس تذکرے کی کیا توق ہے؟ صبح تم چاروں کی روانگی ہے۔ اس سفر کے خیال سے پرانی یادیں خود بخود یکجا ہو رہی ہیں، میں نے دھیمے سے کہا۔ وہ میرے سفر کی ابتدا تھی اور اب تک میں کم و بیش وہی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ اول خان ہنس دیا۔ تم بھی دور کی کوڑی لاتے ہو۔ اب سوبراج اور چھوٹا راجن ہیروین کے بڑے بیوپاری ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ ڈینی کے ذہن میں فلیش بیک ہو رہے ہیں، ویرا نے ہنستے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ شاید اس کا سبب وہی دونوں ہیں جن کے نام تم نے لیے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ہیروین کوئی نئی ایجاد نہیں تھی۔ یورپ میں اسے بنانے کا نسخہ موجود تھا، لیکن اس کے مضر اثرات کی وجہ سے اسے ادویات کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا۔ چین نے میرے ذریعے 1,00,000 جرمن مارک کے عوض ڈاکٹر ڈالٹن کی خدمات خریدی تھیں تاکہ وہ تمہارے قبائلی علاقے کے سب سے بڑے زمیندار اور اس کے آدمیوں کو افہیم سے ہیروین بنانا سکھا دے۔ ڈالٹن نے یہ گر مومن خان کے آدمیوں کو سکھا دیا اور افغانستان پر روسی یورش کے دنوں میں اس خطے میں پہلی بار ہیروین بننا شروع ہو گئی۔ یوں سمجھ لو کہ تقریباً 7 کلو افہیم سے صرف 1 کلو ہیروین تیار ہوتی ہے۔ نقل و حمل کے وزن میں زبردست کمی ہو جاتی ہے اور 1 کلو ہیروین کے دام عالمی منڈی میں 7 کلو کیا بلکہ 10 کلو افہیم سے بھی کئی 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ شی
ने मुख्तसर सी मुद्दत में मोमन खान की मदद से करोड़ों डॉलर कमा लिए। हमारे खित्ते के लिए हेरोइन का नशा चंद बरस पहले तक कोई वजूद नहीं रखता था। अव्वल खान ने एक गहरा सांस लेकर तफक्कर अमेज लहजे में जवाब दिया, अगर डाल्टन ने रकम के लालच में ये बीज यहाँ बोया था तो तारीख इसे कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा हुआ कि ये राज भी आज खुलकर सामने आ गया। मुझे हमेशा से हैरत थी कि मुजरमों ने खसारे की सरमायाकारी कैसे की। अब पता चला कि वो मोमन खान को अंधेरे में रखकर हेरोइन कोड़ियों के मोल खरीद रहे थे। ये भी याद रखने वाली बात है कि शी का बानी जिमी लाइट था, जिसे वीरा अपना बाप कहती है। सुल्तान शाह ने इसकी बात पूरी होते ही लुकमा दिया और शी के इमा पर वीरा ने डाल्टन को घेर कर जर्मनी से हमारे सरहदी पहाड़ों में पहुंचाया था। अव्वल खान के होंठों पर हल्की सी बेजान मुस्कुराहट तैर गई। मेरे याद रखने या भूल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले वक्तों में सारी कड़ियां खुद ब खुद सामने आती चली जाएंगी। तारीख के बेरहम दायरे को मोड़ा नहीं जा सकता। आज इतने बरसों के बाद तुम्हें ये भूली बसरी बातें कैसे याद आ गईं? वीरा ने मुझसे खिफत अमेज लहजे में पूछा। अभी कुछ देर पहले तुम अव्वल खान के ऐसे ही सवाल का जवाब दे चुकी हो, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। ऐसे दूर रस हकायक पर जब तक खुलकर तबादला ख्याल न हो उलझने सताती रहती हैं। हम मुद्दत से एक साथ रह रहे हैं, तुम किसी भी वक्त बात करके अपनी उलझन दूर कर सकते थे। वीरा ने नरमी से कहा, बस तुम्हारी दिल आजारी के ख्याल से खामोश रहा। तो क्या अब मुझे नादम करने के लिए ये किस्सा निकाला है? देखो तुमने बहकना शुरू कर दिया, मैंने इसे वहीं टोक दिया। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। सिर्फ नाम और चेहरे बदले हैं, धंधा वही पुराना है। बस ये ख्याल मुझे दूर तक बहाकर ले गया। वीरा चंद सानियों तक खामोश रही, फिर हल्के से एहतजाजिया अंदाज में बोली, मेरे बारे में तुमको दूसरे जराए से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मुझे भी तुम्हारे बारे में बाला ही बाला बहुत कुछ मालूम होता रहा। हम एक दूसरे की दुश्मनी को भूलकर अब दोस्ती की राह पर गामजन हैं, लेकिन हमने कभी आमने सामने बैठ इन बातों को साफ नहीं किया जो एक दूसरे के खिलाफ हमारे जहन में जड़ें पकड़ी हुई हैं। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजाहत या सफाई की जरूरत हो। अभी तुमने डाल्टन का जिक्र छेड़ा था, वीरा ने तंज से कहा। वो कोई वहम नहीं था, मैंने एक ठोस हकीकत का जिक्र किया था। तुम इसे तस्लीम कर रही हो। हकायक और शुकूक व शुबहात में बहुत फर्क होता है। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम्हें मेरी किसी कौलो फेल या नियत पर किसी किस्म का कोई शक या शुबा नहीं है? वीरा ने जोर देकर मुझसे तायद तलब की। चाहो तो मैं ये बातें लिख कर भी दे सकता हूँ। एक दूसरे पर भरपूर एतमाद किए बगैर हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह सकते थे। वेरी गुड। वीरा खुश होकर अपने दीदे घुमाते हुए बोली, ये मेरे लिए एक एजाज है। तुम सब गवाह रहना कि आज डैनी ने मुझे जुबानी सर्टिफिकेट दे दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। गजाला बिला तवक्कुफ बोली, हम सब अमली तौर पर तुम पर अपने पूरे एतमाद का मुजाहरा करते रहे हैं। डैनी तुमको तो बाज ऐसे राजों में शरीक कर लेते हैं जिनके बारे में मुझे बहुत देर से इल्म होता है। मेरे लिए ये कोई खास बात नहीं है। वीरा अपने शाने झटक कर बेपरवाही से बोली, किस्सा दरअसल ये है कि तुम अपने दिल की सारी बड़ास निकाल लेने के बाद खालिस खाना दार खातून बन गई हो। अमली कार्रवाइयों से आम तौर पर दूर रहती हो। कभी कभी जोश आता है तो कुछ कर गुजरती हो, वरना तुम्हारी जात पर फिर वही जमूद तारी हो जाता है। ये गजाला ने अचानक इसकी बात काटते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वीरा ने जल्दी से वजाहत की, हम में से किसी न किसी को घर भी संभालना चाहिए। एक सुगड़ बीवी की हैसियत से तुमने ये जिम्मेदारी रजा कराना तौर पर अपने सर ली हुई है। ये बहुत अच्छी और काबिल तारीफ बात है। जरा सी तनकीद का जवाब ये है कि डैनी को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त नफरी की जरूरत रहती है। इस मामले में तुम पीछे रहती हो। मैं हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ाती। जहाँ मेरी जरूरत
ہوتی ہے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ متعدد واقعات کی تم خود گواہ ہو۔ غزالہ نے بے باکی سے جواب دیا۔ ہاں، ویرا پرخیال انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہاری یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈینی مجھے اعتماد میں لے کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ مشورے اور معاونت کے لیے مجھے بہت کچھ بتانا اس کی مجبوری بن جاتا ہے، اور میں نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہٹ درمی ایک خوفناک بیماری ہے۔ سلطان شاہ نے اول خان سے مخاطب ہو کر گہری سنجیدگی سے کہا، یہ کسی کو لاحق ہو جائے تو اسے اپنے گرد و پیش میں اپنے ذات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ اسے بونا لگتا ہے۔ اول خان کو کیا بتا رہے ہو؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو، ویرا بولی۔ میں خاص طور پر تمہاری بات نہیں کر رہا، اول خان کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا تھا۔ میں نے عام طور پر یہی سب دیکھا ہے، تم جو چاہو کہتے رہو، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی اول خان کو یہی بتا رہا تھا، ہاٹ درمی پر کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے ہانکنے میں مگن رہتا ہے۔ سلطان شاہ نے کہا۔ اس نے درمیان میں دخل انداز ہو کر غزالہ اور ویرا کی بحث کا رخ اچانک موڑ دیا تھا۔ دنیا کا کوئی معقول آدمی بے سروپا باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ قدرے ترش لہجے میں سلطان شاہ کو وہ جواب دے کر ویرا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ جلال کا دیا ہوا لفافہ کب تک میز پر پڑا رہے گا؟ اوہ، تو تمہاری نظر ان ٹریولز چیکس پر ہے۔ سلطان شاہ نے پھر اپنی ٹانگ اڑائی۔ ویرا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کی نگاہیں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چاہو تو تم پورا لفافہ لے سکتی ہو۔ میں نے ساری رقم لے لی تو میں عمر بھر تم تینوں میں سے ایک شخص کے جلے کٹے تانے سنتی رہوں گی۔ اس نے کہا، بہتر یہی ہے کہ جلال کے مشورے کے مطابق اس کے حصے بکھرے کر دو، کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوگی۔ اس نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس کا واضح اشارہ سلطان شاہ کی طرف تھا۔ برا سا منہ بنایا اور اپنی جگہ پر کسمسا کر رہ گیا۔ میں نے لفافہ اٹھایا اور اس میں سے 10,000 ڈالرز کے ٹریولز چیک گن کر ویرا اور سلطان شاہ کے حوالے کر دیے۔ ویرا نے اس گڈی کو گنے بغیر موڑ کر چوما اور فخریہ لہجے میں بولی، میں جب سے پاکستان میں ہوں تم لوگوں کے مال پر عیش کر رہی ہوں۔ یہ یہاں میری پہلی کمائی ہے جو مجھے میرے حق کے طور پر ملی ہے۔ شہر کی کچی آبادیوں میں ابھی کمانے والیوں کی مانگ ہے، تم چاہو تو وہاں دل کھول کر کما سکتی ہو۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ویرا بہت اردو دان بنتی تھی، لیکن اس وقت سلطان شاہ سے مات کھا گئی۔ اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کمانے والی بات اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ شاید وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے اسے گول ہی کر دیتی، مگر غزالہ اور اول خان کے ہونٹوں پر ابھرنے والی خفیف سی مسکراہٹ نے اسے تذبذب میں ڈال دیا۔ تم کن کمانے والیوں کی بات کر رہے ہو؟ اس نے غرا کر سلطان شاہ سے پوچھا۔ ابھی رہنے دو، امریکہ پہنچ کر بتا دوں گا۔ سلطان شاہ نے فتح مندانہ انداز میں جواب دیا، بے فکر رہو، یہ کوئی برا حوالہ نہیں ہے، یہ باتیں ساری رات چلتی رہیں گی۔ اول خان نے موقع کی نزاکت بھانپتے ہوئے کہا، ہو سکے تو کچھ شکم پوری کے بعد آرام کر لیا جائے۔ باتوں میں کسی کو کھانے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس دوران میں دین محمد ہم لوگوں کی جانب سے کسی ہدایت کے انتظار میں آس پاس منڈلا رہا تھا۔ اول خان کے بلند آہنگ لہجے میں شکم پوری کا ذکر سنتے ہی وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ویرا ڈٹائی سے اپنی جگہ پر جمی رہی۔ غزالہ اٹھ کر اس کے ساتھ کچن کی طرف ہولی۔ کھانے اور آرام کے درمیان میں سوبراج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ غزالہ کے چلے جانے کے بعد ویرا نے اول خان سے کہا۔ اول خان کی مستفسرانہ نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میرا ارادہ ہے کہ 2 بجے کے بعد اس کو دیکھا جائے۔ میں نے کہا، تو کیا سفر سے پہلے سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم چاہو تو اسی وقت سو سکتی ہو، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے بعد میں سکون کے ساتھ اس سے بات کروں گا۔ کیا 2 بجے کے بارے میں تمہیں کسی جوتشی نے ہدایت دی ہے؟ ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ بعض اوقات تمہاری عقل پٹڑی سے اتر جاتی ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ سوبراج کے لیے وہ بہت بڑی مہم تھی، تمہیں اس کا اندازہ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں کی تعداد سے ہو جانا چاہیے۔ وہ خود وہاں نہیں آیا، اپنی کمی گاہ پر روک کر اپنی مہم جوئی کے نتائج کا انتظار کر رہا ہوگا۔
कम से कम 2-3 घंटों तक वो अपने आदमियों की तरफ से किसी खबर का इंतजार करेगा। इसके बाद वो मायूस होकर दूसरे जराये को हरकत में लाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे फोन करूँ तो इसे अपने आदमियों के अंजाम का इल्म हो चुका हो। वीरा खामोशी और ध्यान से मेरी बात सुनती रही। मेरे खामोश होते ही वो फैसला कुन अंदाज में बोली, तुम इस इंतजार में हो तो मेरी बात लिख लोगे। इसे अपने जराये से जिंदगी भर इन सातों के अंजाम का इल्म नहीं हो सकेगा। मैंने तलखी से इसके दावे पर तनकीद करने का इरादा किया और इसे फौरी तौर पर मुलतवी बल्कि मनसूख कर दिया। अपने आदमियों की तरफ से कोई राबता न होने से इसे ये यकीन तो हो जाता कि वो नाकामी से दो चार हो चुके हैं, लेकिन इसके पास ये हकीकत मालूम करने का कोई जरिया नहीं था कि इन सब का क्या अंजाम हुआ है। वाकया बड़े पूरे शहर में नहीं बल्कि एक वीराने में पेश आया था। फायरिंग के धुआंधार तबादले और अंजाम से सिर्फ वही लोग वाकिफ थे जो इस मुकाबले में शरीक थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।